اس وقت پاکستان اور اہل اسلام یہ ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ طوفانی بارشیں، بادلوں کا پھٹنا، دریاؤں کا بہاؤ، سیلاب، یہ ایک امتحان ہے اہل اسلام کے اوپر، یا پھر کوئی ہمارے کیوں کی سزا ہے؟ مگر اس طوفان کو، اس سیلاب کے ہوتے ہی کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کو اس طرح بھونکتے ہیں جس طرح ان کو کسی نے پیچھے سے انگل دی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب کے کسی علاقے میں ایک بندہ کسی مقدس جگہ کو، مسجد کو، مزار کو سینہ تان کار کے پیچھے کی طرف آ رہا تھا، تو پیچھے کتا بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جو بزرگ تھے وہ کتے کے اوپر گرے یا اس کی وجہ سے گر گئے۔ تو انہوں نے کہا بھائی تو تھوڑے سے بھونک لیتا، تھوڑی سی آواز نکال لیتا تاکہ مجھے پتہ چلتا کہ تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو کتے کا جواب ہے نا، وہ مرزا جہلمی اور مرزے کے ماننے والے مرزائیوں کے لیے بڑا بہترین جواب ہے۔ اس کتے نے کہا کہ میں اللہ کے ولیوں کو نہیں بھونکتا، میں اللہ کے خاص بندوں کو نہیں بھونکتا۔ یہ جو بھونک رہے ہیں، یہ اب پانی آ گیا، وہ بابا کیوں نہیں بچاتا، وہ بابا کیوں نہیں بچاتا، وہ بابا کیوں نہیں بچاتا۔ اللہ کے بندو، یہ جو ولیوں کی کرامت ہے یہ تو قرآن پاک میں ہے نا بھائی۔ عقل کے اندھو، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خضر علیہ السلام ہوں، بی بی مریم ہوں، آصف بن برقیہ ہوں، اور بھی اس طرح کے بے شمار واقعات قرآن پاک میں ہیں۔ ان کی کرامتوں کو تو آپ ذکر کرتے ہو، قرآن پاک میں پڑھتے ہو، جبکہ امام الانبیاء جو نبیوں کے سردار ہیں، جو ان کی امت کے جو اولیاء ہیں، ان کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہو۔ مجھے ایک چیز بتائیں کہ ایک بندے نے سوسائٹی بنائی، سوسائٹی اس بندے نے بنائی ہے، اب اس نے سوسائٹی میں اعلان کر دیا کہ یہاں پہ اب مال بنیں گے، سینما ہال بنیں گے، اور بڑا آپ بھول جائیں گے کہ یہ پاکستان ہے۔ بھئی اس نے وہاں پہ برائی کا اڈا کھولنا تھا، سینما میں برائی کرنے ہوتے ہیں زیادہ، تو اگر اس سوسائٹی میں پانی آیا ہے تو کون بابا اس کو بچائے گا؟ اس کے الفاظ پہ غور نہیں کیا آپ نے کہ یہاں پہ سینما ہال بنیں گے، اب بنا لو سینما ہال۔ او بھائی جان، جب ہمارے اپنے اعمال ہی ہم خود کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، ہم جب خود عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے اعمال ہی ایسے ہی ہیں۔ ہم کتے کی طرح بھونکتے ہیں اولیاء اعظام کو، صوفیاء کرام کو، ولیوں کو۔ یار اگر ہماری قسمت میں تحسین نہیں ہے تو کم از کم تصدیق تو مت کرے۔ ہماری عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں شیطان نے انگلی چپا دیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرو، پھر ہو گیا اللہ کا اعلان جنگ۔ پھر اب یہ ولی کیوں بچائیں گے بھائی؟ یہ تو وہاں پہ ہے جہاں پہ ہے مقام اعلی علین میں، مقام محمود کے پاس ہے، وہاں پہ یہ تو لوگ، یہ بزرگ جو ہے یہ تو وہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہاں پہ ان کے دیدار میں محو ہیں۔ بھائی یہ جو عذاب ہیں، یہ جو سیلاب ہیں، یہ جو طوفان ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کی دور میں عذاب آیا، پھر یہاں پہ بھی یہ لوگ بکواس کریں گے کہ جو انہوں نے کیوں نہیں بچایا، ان کا اپنا بیٹا بھی چلا گیا۔ بھائی ایک اللہ کا فیصلہ ہے، ایک اللہ کا نظام ہے۔ وہ دیکھتا ہے صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، اس کو اللہ کی نافرمان تھی، اللہ برداشت کرتے رہے۔ پھر انہوں نے وقت کے نبی کی جو ہے نا وہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اللہ نے ان کو اوپر عذاب نازل کر دیا۔ تو اگر آپ کہیں نا کہ داتا صاحب، بابا صاحب، فلانا بابا یہ بچائیں، اوہ بھائی یہ تو اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ انہوں نے تو بڑی کوشش کی ہے
کہ آپ بندے بن جاؤ۔ انہوں نے اپنی اولاد، اپنا دیس، اپنا وطن چھوڑا ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے بچنے کے لیے، ہم بچ جائیں، ہم انسان بن جائیں، لیکن ہم انسان نہیں بنے، ہم بالکل جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اب جب ہمارے اوپر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی یا عذاب آیا ہے، آپ کے لیے کیوں نہیں بچا رہے؟ ان کی جو ذمہ داری تھی، ان کا جو کام تھا، انہوں نے کر لیا۔ اگر ہم آج ان کی بات مان لیتے، اولیاء اللہ کی بات مان لیتے، آج ہم اس طرح عذابوں میں نہ گرے ہوتے۔ ہم نے نبی کی بات سے کو بھی درگزر کیا، ادھر سے سوری ادھر نکال دی، اور ولیوں کے ساتھ بھی ہم نے دشمنی کی، ان کی بات بھی نہیں مانی۔ وہ کون سا اپنا پرچار کر بھی مجھے مانو؟ نہیں۔ آج کا ملا تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے مانو، میری بلے بلے کرو، میری واہ واہ کرو۔ وہ تو بوریا نشین مٹے ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے بیچارے، مرن تو پہلا مر جائیے باہو، وہ لوگ تھے۔ موتو قبل ان کا موتو، وہ لوگ تھے۔ تو بھائی یہ جو عذاب ہے، یہ ہم اس کے مستحق ہیں، ہم اس سیلاب کے اور ان طوفانوں کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض رکھا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھی، ان کی مخالفت کی، ان کے اوراس پہ جہاں پہ بے شمار لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، روح منور ہوتی ہے، اس پہ ہم نے اٹیک کیا۔ جس کو کوئی دین کی ایک بات نہیں آتی، وہ بھی بکواس کرنے میں تلا ہوا تھا۔ یہ ہے اب جب ہم نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے قوم ان کے ہوتے ہوئے عذاب آیا اللہ کا، ان کا بیٹا بھی رگڑا گیا جو بھی تھا، لیکن اب جو ہے نا، اب دیکھ رہے ہماری محفلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں تضحیق آمیز کلمات کہے جاتے ہیں۔ وہ میرے اب زبان گوارا نہیں کرتی، وہ میاں عمران کے انٹرویو میں بھی اس نے، مولوی نے کہہ دیا ہے، اس نے چہلمی نے صحابہ کرام کے بارے میں، اور میاں عمران نے پوچھا بھی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لونڈے، یا جو اس طرح کا جو الفاظ تھا وہ میں نہیں کہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا بھائی وہ اس نے پھر دلیل دی دوسری۔ جب صحابہ کرام کے بارے میں ایسی گفتگو کرے گا نام نہاد مولوی، تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، یہ جو اولیاء اللہ ہے ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے بھٹکی ہوئی عوام کو، گمراہ عوام کو اللہ کے ساتھ ان کا سلسلہ، ان کا تعلق جوڑنا۔ ان کا صبح شام شب و روز اسی میں تھے، اور انہوں نے اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے دوزخ سے بندے بچا بچا کر جنت میں جانے کے اسباب پیدا کیے، ان کو تیار کیا، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور جب سے یہ آپ وسلم کے بعد صحابہ کرام، اولیاء اعظام، یہ پھر درجہ بدرجہ یہ لوگ آ رہے ہیں، اور قیامت تک لوگ آتے رہیں گے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی فلاح ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا مرکز ہیں۔ تو ان کا یہ جو کام ہے، اس مشن میں یہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور آپ آگے سے جب ہم نے ان کی بات جھٹلائیں گے تو ہم پھر اس طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو میں خدا را آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اس طرح کی حد تک امیز کلمات نہ کہیں، اور کسی کو اتنا مجبوری بھی نہ کریں کہ کوئی آپ کو جواب نہ دے۔ ہمارے بے شمار میں نے دیکھا ہے، ہمارے علماء کرام ہیں، وہ پھر بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے نا، میں نے یہ سوچا کہ اب خاموشی توڑنی پڑے گی، کیونکہ ہم جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ہم نے سیدھی سیدھی بات کرنی ہے بھائی، ٹھکا ٹکا کے بات کرنی ہے، جس کو جو لگتا ہے لگے۔ دوسری بات، لائٹنگ کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ لائٹنگ میلاد شریف کا موقع ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہم لائٹنگ کرتے ہیں۔ 14 اگست کو لائٹنگ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، 23 مارچ کو لائٹنگ کرو کوئی گناہ نہیں ہے، بچے کی شادی خوشی غمی پہ لائٹنگ کرو کوئی گناہ نہیں ہے، منگنی پہ فنکشن پہ لائٹنگ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولادت کا جب مہینہ آتا ہے لائٹ کرو تو گناہ ہو جاتا ہے، ان کو بدعت نظر آتی ہے۔ میں تو وہ کسی نے سچ کہا تھا کہ لائٹنگ ہم لگاتے ہیں، بتیاں ہم لگاتے ہیں، کرنٹ کسی اور کو پڑتا ہے، اور صحیح واقعی کرنٹ پڑتا ہے، اور اس طرح کا کرنٹ پڑتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک۔
अल्लाह ताला हमें सच्चा और पक्का अहले बैत के साथ, औलिया उज़ाम के साथ, वलियों के साथ इश्क मोहब्बत नसीब फरमाए। भरे ना हुंगारा कोई कापों साडे रोसदा, निमाए इत्थे कोई साडा सिर नहीं पलोसदा, निमाए इत्थे कोई साडा सिर नहीं